السلام علیکم۔ شاہد حسن وائس کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا اور میں اس طرح بے خبر سو رہا تھا جیسے گدھے گھوڑے سب بیچ دیے ہوں۔ نہ جانے خوابوں میں کون سے جزیروں کی سیر کر رہا تھا جب فون کی مسلسل بجتی گھنٹی نے مجھے چیلناڑ کر ہوش و حواس کی دنیا میں لاپتہ اپنے خوابیدہ اعضاء کو بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے میں نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم حسب عادت میں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو طلحہ بیٹا، کیا کر رہے تھے؟ جواباً مجھے ابو جی کی سنجیدہ سی آواز سننے کو ملی۔ سو رہا تھا ابو جی، آپ لوگ خیریت سے پہنچ گئے ہیں؟ اور پھر جو انہوں نے بتایا اسے سن کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی گاڑی راستے میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی اور اس وقت سب ہسپتال میں تھے۔ اگرچہ بقول ان کے فکر کی پریشانی، لب و لہجہ اور غیر معمولی انداز گفتگو مجھے کسی انہونی کا پتہ دے رہے تھے، لہٰذا میں نے فوراً روانگی کا پروگرام بنایا۔ اگرچہ ابو جی اس وقت مجھے سفر سے منع کر رہے تھے، لیکن میرا رکنا اب ناممکن ہو چکا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ میرے والدین، خالہ، خالو، میری چھوٹی بہن سب قریبی رشتہ داروں کی شادی میں شرکت کرنے آج شام ہی حیدرآباد روانہ ہوئے تھے۔ میں اپنے امتحانات کی وجہ سے گھر پر رک گیا تھا۔ میری خالہ اور خالو ہمارے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کر ہی رہتے تھے اور ہمارے ان سے بہت خوشگوار مراسم تھے۔ خالہ خالو نہایت شفیق، خلوص اور زندہ دل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر دنیاوی نعمت سے نوازا تھا سوائے اولاد کے، لیکن انہوں نے اس کمی کو اپنی زندگی کا روگ بنانے کی بجائے تقدیر کا لکھا جان کر اس سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ مجھے اور میری چھوٹی بہن گڑیا کو وہ اپنی اولاد ہی سمجھتے تھے اور اپنی تمام تر محبت ہم پر نچھاور کرتے تھے۔ نتیجتاً ہم بھی دونوں انہیں والدین ہی کا مقام دیتے تھے۔ میں نے رات بھر جاگ کر پیپرز کی تیاری کی تھی۔ پیپرز کے بعد میں گھر آیا تو سب کے ساتھ اتنا مصروف رہا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شام کو جب سب مجھے ڈھیروں ہدایتیں دے کر روانہ ہوئے تو میرا تھکن سے برا حال تھا۔ رات کا کھانا کھا کر نماز ادا کرتے ہی مجھ پر نیند کا اس قدر شدید غلبہ ہوا کہ میں لمحوں میں غافل ہو گیا۔ فوراً ہی تیار ہو کر روانہ ہو گیا۔ والد سے میں نے ہسپتال کا ایڈریس لے لیا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے کا راستہ تھا۔ جب میں گھر سے روانہ ہوا تھا تو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ کراچی میں تو راتیں جاگتی ہیں، لہٰذا کافی دیر تک مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوا۔ راستے روشن تھے اور لوگ بھی گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد بوندا باندی نے موسلا دھار بارش کی شکل اختیار کر لی۔ اب تک میں شہر سے بھی کافی دور آ چکا تھا، لہٰذا ٹریفک بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار کوئی اکا دکا گاڑی نظر آ جاتی تھی، اگرچہ یہ گاڑی کے وائپر مسلسل چڑھ رہے تھے، لیکن تیز بارش کے باعث باہر دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگے اسٹریٹ لیمپ اپنی مدھم سی روشنی سے تاریکی کو شکست دینے کی ناکام کوششیں کر رہے تھے۔ سڑک پر دونوں طرف گھنے درختوں نے رہی صحیح روشنی کو بھی نگل لیا تھا۔ اگرچہ میں فطرتاً کافی دلیر اور نڈر تھا، لیکن تنہائی اور تاریکی کی ہیبت مجھ پر طاری ہوتی جا رہی تھی اور میں سفر کے بخیریت تمام ہونے کی دعا کر رہا تھا۔ لمحہ بھر کو بجلی چمکتی تو پورا منظر واضح ہو جاتا تھا۔ بڑے بڑے درخت تیز ہوا سے ہلتے ہوئے مختلف شکلیں اختیار کر رہے تھے۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے خون آشام چڑیلیں مجھے اشارے سے اپنی طرف بلا رہی ہوں۔ اچانک بجلی چمکتی تو مجھے دور سڑک پر عین درمیان میں ایک انسانی ہیئت لا کھڑا ہوا نظر آیا، جو زور زور سے ہاتھ ہلا کر گاڑی روکنے کی استدعا کر رہا تھا۔ پہلے تو میں نے اسے کوئی چور سمجھا جو مجھے
روک کر لوٹنا چاہ رہا تھا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں بچپن سے سنی ہوئی وہ تمام ڈرونی کہانیاں یاد آئیں جن میں اسیب مختلف روپ اختیار کر کے مسافروں کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہو جو رات کے اس پہر مدد کے لیے کھڑا ہو۔ بہرحال جب میں جلتو جلالتو کا ورد کرتا وہاں تک پہنچا تو یہ دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہاں کوئی انسان تو کیا، کوئی چڑیا کا بچہ تک نہ تھا۔ میں ہر طرف بغور دیکھا لیکن چاروں طرف تنہائی اور سناٹے کا راج تھا۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا تھا اور میں اندھا دھند گاڑی بھگاتے ہوئے چلا گیا۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جی تو ناظرین، آج کی ہماری کہانی کا پارٹ نمبر 1 ختم ہوتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ کل انشاءاللہ اس کا پارٹ نمبر 2 آپ کے ساتھ